بنیادی طور پر ایک عبادت کا نام ہے. کیا ہے جی؟ ایک عبادت کا نام ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو با مقصد ہے. با مقصد عبادت کا نام روزہ. اور جب بھی خدا کے لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور خدا انہیں قائل کرتا ہے کہ وہ بھوکے اور پیاسے اس کی حضوری میں آئیں، اپنے آپ کو خاکسار بنائیں، اپنے گناہ کا اقرار کریں، تو پھر پاک کلام میں خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ضرور اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا اور ان کی عبادت کو قبول کر کے اس کے مطابق جو کچھ وہ مانگتے ہیں خدا ان کو دیتا. خدا ان کو وہ برکت دیتا ہے جو وہ جس خواہش اور جس ارادے کے ساتھ وہ روزے جیسی عبادت کرتے ہیں. اور اگر آپ بالعموم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس کے ساتھ بالخصوص جب آپ خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو آپ کے سامنے مختلف ایسے حوالہ جات اور ایسے واقعات آتے ہیں کہ جب شخصی طور پر روزہ رکھا گیا اور خدا نے اس شخص کو برکت دی، خاندانی طور پر روزہ رکھا گیا، روزے جیسی عبادت کی اور خدا نے اس گھرانے کو سرفراز کیا. اگر کلیسیائی طور پر خدا نے لوگوں نے خدا کی عبادت کی، روزہ رکھا، تو خدا نے کلیسیاؤں کو برکت دی. اور اس کے ساتھ جن اقوام نے بھی اس طور سے وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کر آئے، اپنے خدا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی اور روزے جیسی عبادت کی، تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا نے قوموں کو بھی سرفراز اور بلند کیا، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے. رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا جو اس تو منگدا ہے، اپنے اسیراں نو خدا فقیر نہ کدی سمجھے گا. چاہے کوئی اکیلا ہے، چاہے کوئی خاندان ہے، چاہے کوئی کلیسیا ہے، کوئی شہر ہے یا کوئی قوم یا کوئی ملک، خدا کا وعدہ سب کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا خدا کی ہے اور وہی اس ساری دنیا کا خالق اور مالک بھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ چونکہ خدا بحال کرتا ہے، اور آج ہم ایک ایسے واقعے پر غور کرنے جا رہے ہیں جس میں منادی کی بدولت، خدا کے پاک کلام کی بدولت ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ بیک وقت لاکھوں لوگوں نے خدا کو قبول کر لیا. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لکھا جانے والا جو آن دی ریکارڈ بات ہے، یہ لکھا جانے والا بائبل مقدس کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب ہے کہ جب خدا کے پاک کلام کی منادی کے نتیجے کے طور پر لاکھوں لوگوں نے ایک ہی بار خدا کو قبول کر لیا. اور یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، مقدس یونا کی معرفت لکھا گیا خدا کا پاک کلام، اور اس کا 3 باب ہم نے پڑھا جس میں نینوا کے بارے میں ہمارے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ خدا نے اپنے بندے مقدس یونا کو نینوا کے لیے پیغام دے کر بھیجا. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اہل نینوا تھے وہ اسرائیلی نہیں تھے. جو اہل نینوا اور نینوا کے رہنے والے لوگ، اس کے گرد و نواح کے رہنے والے لوگ، یہ اسرائیلی نہیں تھے اور نہ یہ قادر مطلق خدا کو جانتے تھے اور نہ اس کی شریعت سے واقف تھے، نہ اس کے پاک کلام سے واقف تھے. اور آپ کو یہ پتا ہے جب آپ اسی کتاب کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کو جان جاتے ہیں کہ جب پہلی بار، کیونکہ ابھی 3 باب ہم نے پڑھا ہے اور پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا پاک کلام
دوسری بار کیا ہوا جی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی خدا نے اپنے بندے سے کلام کیا، لیکن پہلی بار جب کلام کیا گیا تو اس وقت خدا کا بندہ نینوا کو جانے کی بجائے کہاں چلا گیا تھا؟ بالکل اپوزٹ سائیڈ میں چلا گیا کہ اگر وہاں پر جاؤں گا، غیر قوم لوگ ہیں، ہمارے تو اپنے نہیں سنتے تو غیر کہاں سنیں گے؟ بھاگ گیا کہ وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، جاؤں گا شاید مارے مجھے، مار مار کر ادمویا کر دیں، نہ جانے وہ میرا کیا حشر کر دیں گے۔ لکھا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگا اور ترسیس کے شہر کو چلا گیا، لیکن خدا کا یہ اپنا انتظام ہے۔ اور پھر ہم اس واقعے سے بھی واقف ہیں کہ پھر کیسے خدا نے اس جہاز کو استعمال کیا، کیسے خدا نے ان لوگوں کو استعمال کیا، پھر کیسے خدا نے سمندر کا استعمال کیا، پھر کیسے خدا نے اس بڑی مچھلی کا استعمال کیا، اور دوبارہ پھر سے خدا نے اسے وہیں پر بھیجا جن کے لیے خدا نے اس کو پیغام دیا تھا کہ نینوا کو جا اور میرا پاک کلام ان تک پہنچا دے۔ اور اس پیغام کی ایک بڑی بنیادی وجہ کہ کیوں خدا نے ان کی جانب اپنا پیغام بھیجا، کیوں خدا نے اپنے بندے مقدس یونا کو ان کے لیے پیغام دیا کہ اہل نینوا تک بھی میرا پاک کلام پہنچے، اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے۔ اور اگر آپ اسی حوالے میں جاتے ہیں، اسی کتاب میں اگر آپ پہلا باب پڑھیں ہیں، اور پہلے باب میں جب آپ اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر۔ کیا کر جی؟ اس کے خلاف منادی کر۔ اب اس کے خلاف منادی کی ایک بڑی وجہ ہے، اور بڑی وجہ یہ ہے، آگے خدا نے وجہ بھی بیان کر دی کہ میں کیوں اس کے خلاف، کیوں میں نینوا کے خلاف ہوں، کیوں میں نینوا کے لوگوں کے خلاف ہوں، حالانکہ میں ان کا خالق بھی ہوں، میں ان کا مالک بھی ہوں، ان کو زندگی دینے والا، زندگی کی نعمتیں دینے والا، زندگی کی برکتیں دینے والا، زندگی کی بخشش دینے والا میں ہی ہوں، تو بھی میں ان کے خلاف منادی کرنے جا رہا ہوں، اور میں تجھے استعمال کروں گا کہ تو جا کر میرا یہ کلام، میرا یہ پیغام نینوا کے لوگوں تک پہنچا دے کہ قادر مطلق خدا تمہارے خلاف ہو چکا۔ اور وہ خدا جو تمہارا مالک ہے، وہ خدا جو تمہارا خالق ہے، اس نے تمہارے خلاف ارادہ کر لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی آیت میں آگے لکھا ہے کہ ان کی شرارت میرے حضور، کیا ہوا ہے جی؟ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی۔ جی وہ گناہ ہے جو اہل نینوا کا قادر مطلق خدا کی حضوری میں نوٹ کیا گیا ہے، جی وہ ان کا قصور ہے جو قادر مطلق خدا تک پہنچا ہے، جی وہ ان کا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نے اپنے بندے مقدس یونا کو ان تک پہنچایا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو لوگ ہیں جب ان سے یہ پوچھا جائے، ان کی عدالت کی جائے، تو یہ نہ کہہ سکیں کہ خدا اگر تیرا پاک کلام ہم تک پہنچتا تو ہم ضرور توبہ کرتے۔ اس لیے خدا نے اپنے بندے مقدس یونا کو بھیجا کہ جا اور ان کے خلاف منادی کر۔ یہاں پر بھی وہ لفظ درج نہیں ہے کہ خدا نے کیا کہا تھا کہ تو نے جا کر وہاں پر ان کو کیا بتانا ہے۔ اگر جب دوسری بار پاک کلام نازل ہوا تو وہاں پر بھی لفظ درج نہیں ہے کہ تو نے ان کو جا کر کیا پیغام دینا، لیکن خدا نے یہ ضرور کہا کہ تو نینوا کے شہر کو جا جو ایک بڑا شہر ہے، اور اس کے خلاف منادی کر، اور وہ بات ہی ان کو بتانا جو میں نے تجھے کہی۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بڑا شہر تھا، 1,20,000 کا تو یہاں پر ذکر ہے، لیکن بائبل کے ماہر لوگ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ جب اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ 3 دن کی مسافت والا شہر تھا، اور اس زمانے میں 1 دن کی مسافت
20 میل کی جو ایوریج انہوں نے لگائی تھی اس کے لیے، وہ 20 میل ہے کہ ایک انسان ایک دن میں 20 میل تک جو پیدل، وہ ہاں کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن جو ایوریج انہوں نے مقرر کی تھی وہ 20 میل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا شہر ہے کہ 60 میلوں کے اوپر یہ پھیلا ہوا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کئی تو خدا کے لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ محض ایک شہر کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے جو پورا علاقہ ہے کہا گیا اسے نینوا ہی لکھا گیا ہے، لیکن اصل میں جو اس کے مضافات کے شہر یا گاؤں ہیں وہ بھی اس میں شامل، یا جتنے علاقے کے اوپر اس دارالحکومت نینوا ہے اور اس کے گرد و نواح میں جو گاؤں یا شہر ہیں یہ ان کی بھی بات کی گئی ہے۔ 3 دن کی مسافت ہے۔ اب اتنی بڑی آبادی تک خدا نے اپنا پیغام اپنے بندے یونا کی معرفت کہ جا میرا پیغام ان کو پہنچا دے۔ اب خدا کے بندے نے کیا ہے کہ جانے سے پہلے، چونکہ یہ پہلے گھبرایا وہاں پر جانے سے، یہ دوسری طرف چلا گیا ہے۔ کئی بار انسان سوچتا ہے کہ اگر میں جگہ تبدیل کر لوں گا نا، انسان کئی بار سوچتا ہے کہ میں جگہ تبدیل کرتا ہوں، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ عہد عتیق کے زمانے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو مختلف قوموں کے جو دیوتا ہیں وہ حدود دربے کے ان میں محدود ہو جاتے۔ جو کئی خدا ہیں وہ پہاڑوں کے خدا ہیں، کئی خدا میدانوں کے خدا ہیں، کئی خدا پانیوں کے خدا ہیں، کئی خدا فضا کے خدا ہیں، جو کئی خدا ہیں ان کا وہ صرف ایک شہر کی حد تک ہیں، کئی 2 شہروں کی حد تک ہیں، کئی 1 ملکوں کی حد تک ہیں، یعنی کہ جو ان کے علاقے ہیں وہ تقسیم ہوئے ہیں، اور جب وہ آپ اس سے باہر چلے جاتے ہیں تو آپ اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تصور بھی پایا جاتا تھا۔ ممکن ہے کہ یونا کے ذہن میں بھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں، شاید خدا کہے کہ چونکہ یہ اب باہر نکل گیا ہے، اور جس کے بارے میں جو لفظ درج ہیں اگر آپ پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہے کہ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا۔ کہاں سے بھاگا جی؟ خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگیا کہ جب میں وہاں پر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے خدا کہے کہ چونکہ اب یہ میرے حضور سے نکل گیا ہے اس لیے میں اسے جانے دیتا ہوں۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں جو بائبل مقدس کا خدا ہے وہ کسی حدود دربے میں محدود نہیں ہے، کسی حدود دربے میں محدود، بلکہ وہ اومنی پریزنٹ ہے۔ کیا ہے جی؟ ہماجا ہر ایک جگہ پر، اس کی موجودگی ہر ایک جگہ پر ہے، اور اس لیے یونا جہاں پر بھی اگر اس سے کہیں آگے بھی بھاگ جاتا تو قادر مطلق خدا کی حضوری اور معموری یاد رکھیں اس پوری کائنات میں، اس پوری کائنات کے کونے کونے میں موجود ہے، جس کو سامنے رکھ کر خدا کے بندے نے 139واں زبور لکھا ہے کہ خدا تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نو نساں۔ ہر ایک جگہ پر وہاں پر بھی خدا نے کیسے خدا نے پھر دوبارہ اسے وہاں پر خدا لے کر آیا ہے۔ الفاظ درج نہیں ہیں کہ تو نے وہاں پر جا کر کیا بتانا ہے ان کو، لیکن جو خدا کے بندے جب مجھے ایک راہ چلا ہے وہاں پر اور اس نے کچھ لفظ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، تفصیل درج نہیں ہے، تفصیل یہاں پر لکھی نہیں گی، لیکن جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے 3 باب میں اس میں لکھا ہے کہ جب یونا ایک دن کی راہ چلا تو اس نے منادی کی۔ اب منادی کی کیا ہے؟ 40 چند لفظ ہیں یہ، 40 روز کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا۔ یہ وہ پیغام ہے جو نینوا کے لوگوں تک پہنچا ہے، یہ وہ پیغام ہے جو ان لوگوں تک پہنچا۔ اب دیکھیں 3 دن کی مسافت ہے لیکن یہ صرف 1 دن چلا ہے، نہ دوسرے دن نہ جب نوبت ہی نہیں پہنچی۔ اس نے صرف ایک کام کیا کہ خدا کی بات لوگوں تک پہنچا دی کہ اے لوگو تمہاری شرارت خداوند کے حضور تک پہنچ گئی ہے، تمہارا انجام قریب ہے، لیکن خدا نے تمہیں 40 دن کا ٹائم دے دیا، 40 روز تمہارے سامنے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر خدا چاہتا تو ٹائم دیتے ہی نہ، خدا چاہتا تو ٹائم کیوں ان کو 40 دن کا ٹائم دے دیا گیا؟
40 دن کا وقت ان کو، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کتاب مقدس میں جو 40 روز کا عرصہ ہے اسے آزمائشی دورانیے کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آپ اس کے بعد کے حوالہ جات پر غور کر لیں، آپ اس سے پہلے کی کتابوں پر غور کر لیں۔ جو 40 روز کا دورانیہ ہے یہ ہمیں ایک ٹیسٹنگ پیریڈ کے طور پر، ایک آزمائشی دورانیے کے طور پر بائبل مقدس میں اس کو درج کیا گیا ہے۔ آزمانے کے لیے خدا نے ان کو وقت دیا۔ خدا آزماتا ہے، وقت دیتا ہے۔ یہ نینوا کے لوگوں کی اپنی مرضی تھی کہ وہ خدا کے پاک کلام کی آواز کو سنتے یا ان کی اپنی مرضی تھی، لیکن دن ان کو پتا ہے کہ خدا نے دن، اب پہلی بار دیکھیں خدا کا کلام ان تک پہنچا ہے۔ خدا کو نہیں جانتے، بت پرست لوگ ہیں، نہ خدا کو جانتے ہیں نہ خدا کے پاک کلام کو جانتے ہیں، لیکن جب یونا نے صرف ایک بات ان کے سامنے رکھی ہے کہ 40 روز کے بعد نینوا پر بات کر دیا جائے گا، ذرا تبدیلی ان کے اندر دیکھیں۔ یونا کو دوبارہ یہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اگلا کام انہوں نے خود کر لیا۔ اور آپ نے یہ حوالہ پڑھا ہے کہ اس نے تو بتایا کہ 40 روز کے بعد نینوا پر بات کر دیا جائے گا، آگے جب یہ خبر لوگوں تک پہنچی ہے، کیا روزے کی منادی یونا نے کی تھی؟ جی، ان کا روزہ بڑا مشہور ہے، اور اگر روزوں کے ایام میں یونا نے جو منادی کی اور نینوا کے لوگوں نے جو روزہ رکھا، اگر اس کی بات نہ کی جائے تو روزوں کے ایام مکمل نہیں ہوتے۔ اکثر اوقات روزوں کے ایام میں اس حوالے پر پیغامات سننے کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر نینوا کے لوگوں کا روزہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے توبہ کی، جس طرح انہوں نے روزہ رکھا، ہمیں بھی رکھنا چاہیے، یہ مثال دی جاتی۔ جنہوں نے کوئی روزے کی منادی کہ کی ہے؟ جی، صرف یہ کہا ہے کہ 40 روز کے بعد نینوا، روزے کی منادی کس نے کی ہے؟ ذرا پڑھیں جی اس آیت کو۔ نینوا کے باشندوں نے، جب یہ بات نینوا کے باشندوں تک پہنچی جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں، جب انہوں نے اس پاک کلام کو سنا، انہوں نے روزے کی منادی کروا دی ہے۔ پھر جب یہ روزے کی منادی ہوئی ہے، پھر بات پہنچی ہے بادشاہ تک، اور وہ بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے شاہی فرمان جاری کر دیا۔ وہ خود بھی اپنے تخت سے اترا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا جب اترا ہے؟ شاہی لباس اتار کر ایک طرف رکھا ہے، ٹاٹ اوڑھ لیا ہے، خاک میں بیٹھ گیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے جو لیڈر لوگ ہیں، لوگوں کو تو استعمال کر جاتے ہیں لیکن خود پیچھے رہتے ہیں۔ یہاں پر بڑا خوبصورت نمونہ ہے نینوا کے بادشاہ کا۔ شاہی لباس ایک طرف رکھا ہے، اعلان بھی کروایا ہے، اور اس اعلان میں خود بھی شامل ہو گیا، ٹاٹ اوڑھ لیا ہے، خاک سر میں ڈال لی ہے، راکھ میں بیٹھ گیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ نہ صرف انسان بلکہ اس کے ساتھ جو حیوانات ہیں وہ بھی روزہ رکھیں گے۔ اس بات کو یاد رکھیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ جب مالک جو ہے وہ ایسی حالت میں سے گزرتا ہے تو کئی بار ساتھ میں جانوروں کو بھی اس حالت میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہاں پر بالکل ایسا ہی ہوا، سارے کے سارے جانور بھی ملوث ہو گئے اس میں۔ لیکن پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا۔ اب بیک وقت پہلے وہ لوگ خدا کو جانتے بھی نہیں ہیں، خدا کے پاک کلام کو بھی نہیں جانتے، لیکن وہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک بات یہاں پر ان کے بارے میں لکھی گئی، تب نینوا کے باشندوں نے کیا کیا ہے؟ خدا پر ایمان لا کر، ایک بات جو کلید ہے اس روزے کی کامیابی اور ان کے بچاؤ میں، ان کی زندگی بڑھ جانے میں، ایک چیز سب سے بنیادی ہے کہ انہوں نے خدا کے پاک کلام کا یقین کیا ہے کہ اگر جس کے بارے میں یہ یونا بتا رہا ہے کہ واقعی ہم برباد ہو جائیں گے، تو خدا کا پاک کلام سچا ہے، اور جس خدا کا یہ پیغام ہے وہ بھی سچا اور برحق۔ جس خدا نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے وہ بھی کیا ہے؟ سچا، اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا پر ایمان لا کر، محض روزہ نہیں، روزہ بعد میں ہے، پہلے ایک کام کیا ہے۔ روزے سے پہلے کیا کام کیا ہے؟ روزے سے پہلے ایک کام کیا ہے، اور وہ یہ ہے
کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہیں. اور ایمان ان کے اندر کیسے پیدا ہوا ہے؟ جس طرح پولس نے لکھا کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. چند لفظ دیکھیں، چند الفاظ نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بچا لی. چند لفظ ہے. 40 روز گنے ذرا لفظ کتنے ہیں؟ 40 روز کتنے لفظ ہیں؟ گنے ذرا ان الفاظ کو. 8-9 لفظ ہیں. 40 روز کے بعد نینوا برباد. 8-9 لفظ. ان 9 الفاظ نے کیسا انقلاب برپا کر دیا کہ لاکھوں لوگ بیک وقت خدا پر ایمان لے آئے. پھر روزہ رکھا ہے، ٹاٹ اوڑا ہے، لیکن ایک کام ہم نے کرنا ہے، اور وہ یہ ہے سب سے پہلا خدا کے حضور گریہ زاری کریں. کیا کریں خدا کے حضور؟ خدا کے حضور گریہ زاری کیا ہوتی ہے؟ ماتم، پچھتانا اپنے گناہوں پر. انہیں پتا ہے کہ ہماری شرارت ہمارے قادر مطلق خدا کی حضوری میں پہنچ چکی، اور ہمارا گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے کہ تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن گئی ہے. لیکن یقیناً وہ اپنے خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہوں گے. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو چاہتا تو پل بھر میں ہمیں بھسم کر سکتا تھا، لیکن تو نے یہ 40 دن ہمیں دیے ہیں، اور 40 دن چونکہ تیری جانب سے ملے ہیں، ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں. اور ہم اپنے گناہوں سے وہ اپنے خدا کے سامنے گرے و زاری سے مراد آہو نالا ہے، ان کا رونا ہے، ماتم کرنا ہے، اپنے گناہوں پر پچھتانا. نہ صرف ان کا ٹاٹ، نہ صرف ان کی راکھ، نہ صرف ان کا رویہ، بظاہر بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ اندر سے بھی ٹوٹ چکے. ان کو پتا ہے کہ ہم نے برباد ہو جانا ہے، لیکن خدا نے موقع دیا ہے، اور دیے گئے موقع سے یاد رکھیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. دیے گئے وقت سے سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب خدا کی دیکھیں، خدا کی اپنی مرضی ہے، وہ چاہتا تو انہیں ہلاک کر دیتا، لیکن خدا نے وقت دیا ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا. اگر ایسا ہوتا نا، اگر وہ یقین نہ کرتے آندے لے یوں نہ کیڑی گل ہے، خدا نو جان دے ہی نہیں، اسی خدا نو جڑا ہوں تک کو کھ نہیں، ہوں سانو کی ہونا، ہوں سانو کی کر لینا خدا نے، اسی تمہیں منتے ہی نہیں بھائی، جا کام کر جا کے اپنا. انہوں نے خدا پر ایمان لا کر، پہلے خدا کو جانتے بھی نہیں ہیں، غیر قوم لوگ ہیں، لیکن خدا پر ایمان لا کر گریہ زاری، پچھتاوا اپنے گناہوں پر کہ خدا میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے، میں نے فقط فضل نہ لے رب، بخش گناہ سب میرے وانگو فضل. یقیناً اسی قسم کے الفاظ انہوں نے اپنی دعا میں اپنے خدا کے سامنے رکھے ہوں گے کہ خدا تو فضل کرنے والا خدا ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے. تیری حضوری میں رو رو کر نہ جانے کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنے خدا کو منا لیا. پہلی بات گریہزاری کی ہے، دوسری بات کیا کی ہے جی؟ بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. یہ 2 گناہ ہیں ان کے جو درج کیے گئے ہیں یہاں پر. بری روش سے باز آنا، روش سے مراد جو زندگی میں اپنا لیا گیا طریقہ کار ہے، اس سے باز آنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے. اور اس کا آپ ایک اور ترجمہ توبہ کرنا بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یو ٹرن لینے کا فیصلہ کر لیا کہ خدا ہم پچھتاتے ہیں اپنے گناہوں پر اور ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیری طرف لوٹتے ہیں. جس طرح خدا کا بندہ یرمیہ لکھتا ہے کہ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں. انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا. گناہ کی بجائے انہوں نے خدا کی طرف رجوع کر لیا، خدا کے پاک کلام پر یقین کر لیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ ہر ایک شخص، باقی کوئی نہ بچے، ہر ایک شخص، کوئی بھی باقی نہ رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چلو اے جو کرتا پہ میں نہیں کرتا، چل پیو جو کر لیا ماں نو کی لوڑ ہے، ماں نو کر لیا بیٹے نو کی لوڑ ہے، بیٹے نو کر لیا بیٹی نو کی لوڑ. ہر شخص اپنی بری روش سے
यू टर्न ले, अपनी जिंदगी से तौबा करे और अपने हाथ से जुल्म से। जब हम जुल्म की बात करते हैं ना, असूरी बाइबल की तारीख का कभी मुताला करें, असूरी लोग इस कदर जालिम थे, इनके बारे में ये कहा जाता था, अगर आप इससे पहले की किताब को पढ़ें तो इनके बारे में ये लिखा जाता है कि ये जब किसी कौम को फतह करते थे, बड़े घुमंडी थे, बड़े ये मगरूर थे, और चूंकि एक वक्त में ये सुपर पावर भी रहे थे, ये जिंदा लोगों की खालें उधेड़ देते थे, जिंदा लोगों के नाखून उनके बदनों से नोच लेते थे और उनके ढेर लगाकर, उनको आग लगाकर उनके गिर्द जश्न मनाते थे। इस कदर ये जालिम लोग थे। और यहां पर ऐलान क्या किया गया कि हर शख्स अपनी बुरी रवश से बाज आए, जो भी गुनाह उसकी जिंदगी में पाया जाता है, और सबसे पहले इस बात पर गौर करे कि हमारा कोई और माबूद नहीं है, सिर्फ एक खुदा को हम मानने लगे हैं, बाकी सारे के सारे माबूदों को जो महज बुत हैं, हम उन्हें तरक करके अपनी जिंदगी से दफा दूर करके सिर्फ जिंदा खुदा को मानने लगे। पहले ये बात है, बुत प्रस्ती को, अपनी बुरी रवशों से वो बाज आए हैं, और जो जुल्म वो करते हैं उनको पता है कि ये चूंकि हमारे खुदा को नापसंद ये बात आई है, सो हर शख्स अपनी बुरी रवश से भी बाज आए और अपने हाथ के जुल्म से भी वो बाज आए, क्योंकि यही शरारत उनकी खुदा की हजूरी में थी। और उन्होंने क्या किया कि जब ऐसा किया है और उनके इस रवैये की वजह से खुदा ने अपना इरादा तब्दील कर लिया। खुदा ने अपना इरादा क्या किया जी? और ये वो इतनी बड़ी कामयाबी बैक वक्त चंद अल्फाज की वजह से लाखों लोग बुत प्रस्त से खुदा प्रस्त बन गए, और खुदा ने उनको बख्श दिया, खुदा ने उनका गुनाह बख्श दिया और उनको उनकी ज़िंदगी में बहाल कर दिया। आज रोज़ों के अय्याम चल रहे हैं। क्या सबक है मेरे और आपके लिए? क्या सबक सीखते हैं हम नैनवा के लोगों से? अगर उस वक्त खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस यूना की मार्फत ये पैगाम उन तक पहुंचाया, तो आज मुकद्दस यूना आपके दरमियान भी यही कलाम कर रहा है कि अली बजट्ठा, हो सकता है कि 40 रोज के बाद आपका शहर बर्बाद कर दिया जाए, मुमकिन है आपका खानदान बर्बाद कर दिया जाए, मुमकिन है आप खुद बर्बाद हो जाएं, लेकिन आपको भी वक्त दिया जा रहा है। आपको भी क्या दिया जा रहा है जी? आपको भी वक्त दिया जा रहा है। कितनी देर खुदा बर्दाश्त करेगा? मुमकिन है ये 40 दिन ना हो, 40 साल हैं, 40 दिन हैं, 40 महीने हैं, कितना टाइम है पता नहीं है, लेकिन पैगाम जरूर आप तक पहुंचा है। और ये बड़ी काबिल गौर बात है कि नैनवा के लोगों तक कितने लफ्ज गए हैं? नैनवा के लोगों तक कितने लफ्ज गए हैं जी? 9 लफ्ज गए हैं। और आप तक कितने अल्फाज आए हैं? कितने लफ्ज आप लोगों के दरमियान मौजूद हैं? कितनी किताबें पाक कलाम की आप लोगों के दरमियान मौजूद हैं? और अगर अभी तक आपने खुदा पर ईमान नहीं आप लोग लेकर आए, तो क्या अंजाम हो सकता है? अगर इतनी किताबों का भी हमें यकीन नहीं है, वो तो चंद अल्फाज को लेकर खुदा पर ईमान ले आए, बुरी रवश को भी छोड़ दिया, अपने हाथ के जुल्म को भी छोड़ दिया। आज अगर ये पैगाम मेरे और आपके सामने है, तो खुदा चाहता है कि हम भी अपनी बुरी रवश को, ये बुरी रवश कोई भी हो सकती है, अगर अपने गिरबान में झांकें, शरारत हमारे दरमियान भी बड़ी पाई जाती है, बुरी रवशें हमारे दरमियान भी बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। अगर लिखना शुरू कर दें, कहां तक बात पहुंच जाएगी? कितनी लंबी लिस्ट हमारे गुनाहों की बन जाएगी, कितनी लंबी लिस्ट हमारी शरारतों की बन जाएगी। और खुदा ने आपको वक्त दे दिया है, खुदा ने ये पैगाम आज आप तक पहुंचाया कि खुदारा अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी खानदानी जिंदगी पर गौर करें, अपनी कलीसियाई जिंदगी पर गौर करें, और नैनवा के लोगों की तरह खुदा के पाक कलाम का यकीन करें, उस पर ईमान लेकर आए, अपनी बुरी रवश को तरक करें, बच जाएं। क्योंकि खुदा किसी की हलाकत, खुदा चाहता है कि हम भी हलाक ना हो, बल्कि वो चाहता है कि सब के सब तौबा करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। और ये नैनवा के वो लोग हैं
اگر آپ مقدس متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 12واں باب پڑھیں گے اور اس کی 39ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے بھی ان لوگوں کی تعریف کی ہے، ان کی توبہ کی تعریف کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی تعریف کی جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی بچ جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص، ایسا نہیں ہے کہ ایک کرے اور دوسرا نہ کرے، ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے، اور جو بھی بری روش اس کی زندگی میں پائی جاتی ہے، یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، یہ فریب ہو سکتا ہے، یہ نشے بازی ہو سکتی ہے، یہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، یہ گالی گلوچ ہو سکتا ہے، یہ فساد ہو سکتا ہے، یہ دنگا ہو سکتا ہے، یہ چوری ہو سکتی ہے، یہ بت پرستی ہو سکتی ہے، یہ لالچ ہو سکتا ہے، یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی گناہ جو آپ کی زندگی میں پایا جاتا ہے، آج اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں نینوا کے لوگوں کی طرح کہ ہاں خداوند، اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن آج تیرا یہ پاک کلام مجھ تک پہنچا ہے، میں تیرے کلام کا یقین کرتا ہوں، اور میں تیرے کلام کا یقین کرتی ہوں، اور اپنی بری روش سے جو میری زندگی میں بدکاری ہے، میری زندگی میں حرام کاری ہے، میری زندگی میں نشے بازی ہے، میری زندگی میں فریب ہے، میری زندگی میں جھوٹ ہے، میں اس سے توبہ کر کے تیری حضوری میں اپنے گناہ کو تسلیم کرتا۔ میرے سر تو لنگے، میرے سب گناہ ایڈے پارے ہوئے ربا۔ اپنے خدا کی حضوری میں اپنے گناہ کا اقرار کریں اور اس بات کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ نینوا کے لوگوں کو 40 دن ملے، اور آج بھی آپ کے خداوند کی باہیں صلیب کے اوپر آپ کے لیے کھلی ہیں۔ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کو ایک بیٹے اور بیٹی کے طور پر قبول کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے انتظار میں ہے، اور انتظار کر کر کے آپ کو دن پر دن دیا جا رہا ہے کہ شاید اس دن میرا یہ بیٹا، شاید اس دن میری یہ بیٹی میری صلیب کے چشمے کے نیچے آ جائے، اس سے پہلے کہ برباد ہو جائیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور ہمارا انجام ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم ہلاک ہو جائیں، ہمیشہ کی آگ کے وارث بن جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اسی نجات دہندے کو جو صلیب کے اوپر آپ کا انتظار کر رہا ہے، اسے قبول کریں، اس کی حضوری میں آئیں، اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں، اور اس کے اس وعدے کا بھی یقین کریں جو اس نے ڈاکو سے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔